باقی رہا آپ کا نرم انداز میں بولنا، تو اس کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہلے بتا گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا خوارج کے بارے میں، خوارج وہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ کون خوارج؟ کون ہے جو اہل بیت کے؟ حضور نے فرمایا وہ السنتہم احلی من العسل، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، اور ان کے دل جو ہیں مسبر سے، یہ جو کالا سا ہوتا ہے نا جی مسبر، جس کو کوٹتے ہیں، ہاں سمجھ آ گئے نا، مسبر سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اور یہ صحاح میں حدیثیں آئی ہیں، السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، وقلوبہم قلوب الذئاب، اور دل ان کے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ تو کیا ہمیں نرمی یہ گفتار سنانا چاہتا ہے؟ یہ غامدی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ یقولون الحق، ایک حدیث پاک میں خوارج کے بارے میں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ حق بات اپنی زبانوں سے کہیں گے، لیکن وہ حق بات یہاں سے نیچے تجاوز نہیں کرے گی۔ یہ فرماتے ہوئے آقا نے انگلی کے اشارے سے دل کی طرف، سینے کی طرف، انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ زبان سے حق بات کہیں گے، وہ حق بات ان کی اس حلق سے نیچے دل کی طرف۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، جو ہے اس میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے، اونچا بولو یار، کہنے لگے یہاں اہل بیت سے مراد ہے ازواج مطہرات۔ اور کیوں مراد ہے؟ ذرا نکتہ آفرینی تو سماعت فرمائیے جی، نکتہ سنجی تو دیکھیے۔ کہنے لگے اس لیے کہ حضور کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کرنا حرام ہے، لہذا حضور نے فرمایا یہ دوسرا نکاح تو کر نہیں سکتی، تو بیلیو تم نے یہ نان و نفقہ جو میری بیوی ہیں اس کا خیال رکھنا۔ او میرے کا بدبخت، اس حدیث کے تمام جو ترک ہے نا ان سب کو مد نظر رکھو۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی سنو، یہ حدیث مسلم کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم۔ اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ دو نوجوان بچے گئے، بلکہ تین گئے حضرت زید بن ارقم کے ہاں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے حضور کو پایا ہے اور آپ کافی عمر گزار چکے ہیں، حضور کا دیدار کیا، تو آج آپ ہمیں حضور کی ان احادیث میں سے کوئی حدیث سنیں جو آپ نے خود بالمشافہ حضور سے سنی ہے، کسی صحابی سے، یعنی کسی دوسرے صحابی سے نہیں سنی۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس اکثر دوسرے صحابہ سے حدیثیں ہوتی تھی نا، یہ یاد رکھنا، ورنہ تو ان کو 3-4 سال ملے ہیں، کیا؟ ہاں زیادہ عرصہ ان کو نہیں ملا۔ تو کہنے لگے آپ ان احادیث میں سے ہمیں کچھ سنائیں۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا پتہ کی بات وہ یہ ہے، انہوں نے کہا بابا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بہت باتیں بھول چکا ہوں، میں تمہیں جو کچھ سنا دوں جو میری زبان پر جاری ہو جائے اس پر تم نے گزارا کرنا ہے، اس سے زیادہ کا مجھے پابند نہیں کرنا۔ یہ کس کتاب کے الفاظ ہیں؟ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے علاوہ مسند احمد میں، سنن ترمذی میں اور 20 حدیث کی کتابوں میں وہ حصے ہیں، وہ جملے ہیں جو آج وہ بیان نہ کر پائے، اور پتہ نہیں ان بچوں نے کب سنا، اور زید بن ارقم کی وہ احادیث جو مسند احمد وغیرہ دوسری کتب میں آئی ہیں وہ ان راویوں نے کب سنی۔ تو وہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں نا، وقت کی بات ہے نا۔ تو ان میں یہ ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، وہ دونوں اکٹھی چلتی رہیں گی، لن یتفرقا، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ دونوں اکٹھے آ کر میرے پاس حوض پر مجھ سے ملاقات کریں گی قیامت تک۔ حتی لن یتفرقا، حتی یہ حتی غایت کے لیے ہوتا ہے کہ غایت مانا انتہا، اور انتہا کے لیے ہوتی ہے ابتدا۔ کیا؟ انتہا کی ابتدا ہوتی ہے نا۔ تو یہ چلے گی دو، ابتدا کب سے ہے؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین، یہ ہے ابتدا۔ میں تم میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں، یہ ثقلین اکٹھی چلتی رہیں گی، انتہا کہاں ہوگی؟ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ اب درمیان میں انقطاع جو ہے، قرآن اور اہل بیت کا انقطاع، جدا ہونا، یہ پایا جائے تو پھر یہ فرمان پورا
انقطاع نہیں ہے. تو ازواج مقدسہ کا تو اپنی اپنی باری پر انتقال ہو گیا. قرآن کے ساتھ جو دوسرا ثقل ہے وہ کون سا ہے پھر؟ کس قدر توہین کرتے ہو. نبی جاتے ہوئے کہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرے اپنی ازواج, اور وہ کہے بھی اس لیے تاکہ ان کو روٹی پانی دیتے رہے. حد ہو گئی ہے یار. یہ آخری دنوں میں نبی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے. ایسے کہ بے حس لوگ تھے کہ ان کو زبان سے کہنا پڑے گا. ارے حضور نے تربیت پتہ کیا کی تھی؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ آ گئے جن کے چہروں سے بھوک کے آثار نمایاں تھے. تو حضور کچھ گفتگو کرتے رہے. اس کے بعد حضور کا پارا ہائی ہو گیا, غصہ آ گیا, چہرے پر سرخی آ گئی. آپ نے فرمایا اب تک تم لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں؟ اب تک تمہاری فہم اس بلندی کو نہیں پہنچی کہ تم میں سے کوئی شخص اٹھتا اور آہستہ سے خفیہ طریقے سے ان کو الگ لے جاتا اور ان کو جا کر کھلا دیتا؟ ان کے چہرے تمہیں نظر نہیں ہے, مجھے کہنا پڑے گا یہ کہہ کر کہ ان کو روٹی پانی دینا یہ حضور کی توہین ہے؟ یا اتنا اولو العزم نبی جو یہ جاتے ہوئے آخر میں پارت دے گا, یعنی تمہیں تلقین نصیحت کرے گا میری بوٹیاں کا خیال رکھنا. حد ہو گئی ہے یار. رب رسے تے مت خود سے. ہاں ساتھ یہ شخص کہتا ہے, یہ وہی شخص ہے نا جس کا پہلے میں نے ذکر کیا کہ جی حضرت علی کی جو بیعت بھی معاف جی, بات میں سچی کرتا ہوں, حضرت علی سیاست میں ناکام تھے اور امیر شام سیاست میں بڑے تکڑے تھے. حالانکہ سیاست اسے کہتے ہیں جس میں دنیا بھی بچے آخرت بھی بچے. کیا یہ سیاست دان جو ہے, علی جو سیاست دان ہے, ہاں امیر شام کے مقابلے میں غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ امیر شام بھی سیاستدان اور علی بھی سیاستدان, پر جو سیاست معاویہ کو آتی ہے ایسی علی کو, ارے بھائی علی کی وہ سیاست ہے جس میں دنیا کو بھی وہ قائم رکھتا ہے. اور اس کا ایک خطبہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کسی چال باز شخص کی تمام چالوں سے زیادہ چالیں چلنا جانتا ہوں, لیکن میں کسی کی خاطر اپنی آخرت خراب. اور وہ اپنے ایک گورنر کو خط لکھ رہے ہیں اور اس خط کا ذکر کیا ہے المرتضیٰ میں علامہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے عثمان بن حنیف کو لکھا مولا علی علیہ السلام نے خط. یہ پتہ ہے عثمان بن حنیف کون ہے؟ یہ عثمان بن حنیف وہ راوی ہیں جو نابینا شخص کو آنکھیں نہیں ملی تھی حضور کی حیات میں, اور حضور نے فرمایا یوں 2 رکعت نماز پڑھو وغیرہ. یہ وہ عثمان بن حنیف. ہاں ذہن چلا گیا ہے نا نماز حاجات. تو اس میں انہوں نے یہ کہا, علامہ ابو الحسن ندوی صاحب نے یہ لکھا کہ حضرت عثمان بن حنیف کو مولا علی علیہ السلام نے خط لکھا. اس میں فرمایا میں نے سنا ہے تجھے فلاں علاقے میں مدعو کیا گیا ہے اور تیرے لیے 9 بنو کھانے تیار کیے گئے ہیں, اور تو نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے اور چلا گیا ہے. یاد رکھ تیرے حلق کے لیے جو ایک کھانا کافی تھا اس سے زیادہ جو تو نے کھایا وہ تیرے لیے آگ ہے. امت میں کچھ لوگوں کے حلق میں غذا نہ پہنچے اور تیرے لیے طرح طرح کے نوالے ہوں, طرح طرح کے کھانے ہوں, یہ تجھ سے پوچھا جائے گا. آئندہ کبھی اس قسم کی دعوت قبول نہیں کرنی. بولیے یہ سیاست ہے, یہ سیاست ہے, اور اس سیاست میں دنیا بھی آ گئی ہے, عثمان بن حنیف کی آخرت بھی آ گئی ہے. ایک طرف غریبوں کے خیال کی تلقین ہے کہ انہیں تو لقمہ حیات نہیں مل رہا. لقمہ حیات یعنی جس سے انسان اپنی زندگی کو ایک لقمہ حیات کو ترس رہا ہے اور تو لقمہ تر کی طرف جا رہا ہے. خیال کر, یہ ہے سیاست. غریبوں کا بھی خیال ہے, عثمان بن حنیف کی آخرت کا بھی خیال ہے. ایسا نہیں ہے کہ دن میں 7 مرتبہ کھاؤ پھر بھی رجو نہیں اور کھاتے کھاتے تھک جاؤ. ابن کثیر نے لکھا ہے.